اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء، جماعت نحم کے مطالعہ پاکستان کے تیسرے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ باب اول کا تیسرا عنوان نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزاء ترکیبی قسم کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کی نظریاتی اساس، نظریہ کا مفہوم، نظریے کے ماخذ اور نظریے کی ضرورت اور اہمیت پر سابقہ لیکچرز میں بات ہوئی۔ صفحہ نمبر 3 پر آج کا عنوان ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزاء ترکیبی۔ اساس سے مراد بنیاد، اجزاء ترکیبی جن چیزوں سے مل کر وہ نظریہ بنے گا، یعنی نظریہ پاکستان جن بنیادوں اور جن گراؤنڈ پر کھڑا ہے اور جن چیزوں سے مل کر بنا ہے، ان کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے۔ دین کے ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد اور محرک بنا۔ نظریہ پاکستان کی اجزاء ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام اور عقیدہ توحید۔ جنوبی ایشیا میں اور بر صغیر میں مسلمانان ہند کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی کہ وہ یہاں کی سب سے بڑی اکثریت ہندوازم یا ہندوؤں کے خلاف نظریہ توحید رکھتے تھے، جبکہ ہندوؤں کے اندر توحید کا نظریہ نہیں بلکہ وہاں شرک اور بے شمار خداؤں کا تصور موجود ہے۔ نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن یا نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے اس پر کہ ہندوستان میں نظریہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب یہاں کا پہلا فرد مسلمان تھا۔ اسلامی نظام حیات، نظریہ پاکستان کی دوسری بنیاد یا دوسری خصوصیت یا دوسرا جز جو چونکہ اسلام سے ہی اخذ شدہ ہے، لہذا اسلام کے متعلق دوسری بات اسلامی نظام حیات ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام فراہم کرتا ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر انسان نے کیسے رہنا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں، کیا حقوق ہیں، کن اصولوں پر معاشرے کے اندر زندہ رہے گا۔ اسی طرح سیاسی اور اقتصادی، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا حل دین اسلام پیش کرتا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا، وہیں اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام بھی تھا۔ یعنی ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے یا بنانا چاہتے ہیں، اور ہنوز ابھی تک یہ منزل ہمیں حاصل نہیں ہوئی کہ ہم نے پاکستان کی صورت میں دنیا کے سامنے اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ایک تجربہ گاہ دکھانی ہے۔ عملی طور پر اسلام نافذ ہو اور نافذ کر کے دکھا سکیں دنیا میں کہ اسلام واقعی عملی طور پر ایک معاشرے کا قیام کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی بنیادی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ اسلام کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اور عطا کردہ اختیارات کو اسی کی طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کا قیام بھی اسی اصول پر ہوگا کہ مسلمان ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہے، اور یہی چیز پاکستان بنانے کا بھی مقصد قرار پائے گی۔ معاشرتی انصاف اور مساوات اسی کا ایک جز ہے، چونکہ معاشرہ
جو ہے وہ انصاف کی بدولت قائم رہتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے اور لیکن وہ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے معاشرتی انصاف اور مساوات، برابری یہ لازمی ہے ایک معاشرے کے قیام کے لیے اور اس کی بقا کے لیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور مال و دولت کے بلبوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ رنگ، نسل، مال و دولت، کاروبار، ان چیزوں کی وجہ سے کسی کو کسی پر برتری حاصل ہوتی ہے، یہ اسلام کا طے کردہ اصول نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی طور پر ہم نے طے کیا۔ اسلام سب کو اللہ کی نظر میں برابر قرار دیتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا زیادہ ہوتی ہے ان پر ذمہ داری بھی زیادہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ محض پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور دین اسلام کا کتنا پاس اور خیال کرتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات میں یہ مضمون ذکر ہے اور سورہ حجرات تقریباً زیادہ تر معاشرتی اصولوں پر مبنی ہے۔ معاشرتی انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں اہم عناصر ہیں۔ کیا میں پاکستان سے قبل جنوبی ایشیا کے مسلمان معاشرتی ناانصافی اور عدم مساوات کا شکار تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں چونکہ ہندو اکثریت تھی لہٰذا مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں تھا۔ نو آبادیاتی نظام کے زیر اثر وہ نہ صرف جملہ حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشی اور معاشرتی زدوحالی کا بھی شکار رہے۔ اقلیت ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا اور معاشرتی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا۔ اس دور میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بھی غیر مساویانہ برتاؤ کیا گیا۔ یہ چیز آج تک آپ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اور باقی تمام اقلیتیں یہاں تک کہ ہندو ازم کے اندر جو چھوٹی ذاتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم کا نظام برپا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوں۔ مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے اسلامی طرز جمہوریت۔ اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ وہاں پر افراد کو گنا جاتا ہے، اسلامی جمہوریت میں افراد کو تولا جاتا ہے، یعنی ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا مقام طے ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق بے اکثر باصلاحیت، راست کو، نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ آئین پاکستان کے تحت بھی نمائندگی کے حق کے لیے آپ 61A اور 62 کی شک جو ہے ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر اور اس طرح بے شمار شکیں ہیں جس میں نمائندوں کے لیے کچھ کوالٹیز اور کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے، ان پر ان کو پورا اترنا لازم ہے۔ گو کہ ان پر مکمل عمل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آئین کی حد تک ہمارے پاس ایک روڈ میپ موجود ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، اس لیے اسلامی معاشرے میں مشاورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع پر صحابہ کرام سے ان کی رائے معلوم کی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اس کے باوجود ہمیں سکھانے کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ لیا تاکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اس سنت کے مطابق مشورے سے اپنے کام کو انجام دیں اور خیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ حضور علیہ السلام کو مشورے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت ہوتی تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت ہوتی تھی تو اس معاملے میں خیر ہی ہونی تھی، شر کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ بعد کے ایام میں اور بعد کے دور میں نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت والا عنصر نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی تربیت کے لیے، بعد کی امت کی تربیت کے لیے اس مشورے کو زندہ رکھا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی صحابہ کرام پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم کی گئی جو تمام اہم معاملات پر خلیفہ کو مشورے دیتی تھی۔ خلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی لوگوں کے نمائندوں کی رائے لی جاتی تھی، اور اس اہم منصب کے
کرام کو ہی خلافت کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ انتخاب کے بعد مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور قبیلوں کے نمائندے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یعنی ان سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھاتے تھے۔ یوں یہ سارا عمل ایک جمہوری طریقہ انتخاب کی بہترین مثال تھا۔ منتخب خلیفہ شرعی حدود کے اندر رہ کر حکمرانی کا فرض ادا کرتا تھا اور اپنے ہر فیصلے اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی رعایا کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ یعنی خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی وہ مطلق العنان حاکم عامر نہیں بنتا تھا، بلکہ وہ تمام کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ شرعی حدود کا نہ صرف پابند رہتا تھا، بلکہ اس کے بعد اپنی عوام کے سوال کا جواب دینے کے لیے بھی ہر وقت خوش دلی کے ساتھ تیار رہتا تھا، اور اس پر اسے کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا الگ وطن اور خود مختار وطن ہو، جہاں وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکیں۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا آئین اسلامی جمہوری معاشرے کا عکاس ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ یعنی اگر ہم نے اسلامی تصورات اور اصولوں پر اپنی جمہوریت اور اپنے نظام کی بنیاد رکھ لی تو یہ ایک پائیدار اور انتہائی مضبوط نظام ہوگا جس میں خامیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ اسلام کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جہاں ایک اسلامی معاشرے کا ایک اسلامی ریاست یا حکومت کا قیام ہوتا ہے، وہاں اسلام غیر مسلم اقلیتوں کے تمام حقوق کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ان کے تمام حقوق کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ ان کو اپنی زبان، ثقافت اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ آزاد ہیں۔ اپنے مندروں میں، مسجدوں میں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کسی مذہب، فرقہ یا عقیدہ سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر کے شہری ہیں۔ مذہبی بنیاد پر ہمارے اختلافات یا مذہبی بنیاد پر ہماری گروہ بندی ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن ریاستی امور میں ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب کا اپنا اپنا کردار ہے اور اس میں سب کی برابر کی اہمیت ہے۔ غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے آئین میں مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستانی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسرے مذاہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے مسلم پاکستانی ہم وطنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ اہم سرکاری اداروں بشمول افواج پاکستان اور دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی ایک روشن مثال جسٹس بھگوان داس تھے، جو ہمارے چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے اور وہ غیر مسلم تھے۔ ان غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کا جذبہ حب الوطنی اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام ہے جس کے تحت تمام کے تمام اقلیتوں کو بھی مساوی حقوق دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا عنوان ہمارا مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔